السلام علیکم ویورز. جواد احسن ہیں گجرانوالہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بعد اسحاق ڈار نے بھی پاک فوج اور آرمی چیف پہ براہ راست الزام لگا دیا ہے. آخر یہ لوگ پاکستان میں کس قسم کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں جواد صاحب، پاکستان ان کا ایشو نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. ان کی بیک گراؤنڈ میں جا کے اگر آپ دیکھیں نا، ان لوگوں کے پس منظر پہ غور کریں. تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو وہ اوقات کھل کے سامنے آ جاتی ہے ساری. میرے اپنے دادا ایک جملہ بولا کرتے تھے، تب مجھے اس کی کوئی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم یہ 3 نسلوں کے بعد چوتھی نسل میں دکھائی دینا شروع کرتی ہے کسی خاندان میں. کیا؟ تعلیم اور تمول کہتے ہیں ایفلوئنس کو، خوشحالی کو. یہ 1 2 3 نہیں، چوتھی نسل پہ جا کے آپ کو ایک متمول گریسفل آدمی کی طرح بیہیو کرنا آتا ہے، اور آپ کو ایک تعلیم یافتہ. اور یہ زندگی میں آپ مائنیوٹلی دیکھیں، یہ کوئی تانا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے، میرے دماغ میں اس وقت کچھ نہیں ہے. آپ زندگی میں کبھی آبزرو کریں، ایک بالکل ان پڑھ خاندان میں کوئی بچہ پڑھا لکھا نکل بھی آئے گا اگر، تو اس کے وہ ریفائنڈ نہیں ہوگا، وہ بہت زیادہ رف ہوگا، بہت سے معاملات میں بہت ہی کروڈ ہوگا. پھر جب وہ پڑھا لکھا اپنی اولاد کو پڑھائے گا، وہ اس سے بہت بہتر، شکلیں تک تبدیل ہو جاتی ہیں. اچھا، جب اس کے بچے جوان ہو کے جب آگے ان کی اولاد ہوگی تو ان پہ خاص طرح کا نکھار آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. یہ مورلس ہر پیشے میں آپ کو اس طرح کے اس کماش کے لوگ جو نظر آئیں گے، تو آپ تھوڑا سا پروب کریں کہ اچھا اس بندے کا دادا، اس کا کیا سٹیٹس تھا، کیا وہ پڑھا لکھا آدمی تھا. میں اور کسی چیز کی بات نہیں کر رہا. دادا میرے تو 2 باتیں کیا کرتے تھے، تمول اور تعلیم. میں صرف تعلیم کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا باپ ان پڑھ تھا، چلو ٹھیک ہے، ماں باپ ان پڑھ تھے، دادا دادی وہ بھی پیدل ہی تھے جی، تو ان کے پیچھے وہ بھی. تو 3 نسلوں میں اگر تو چوتھی نسل میں آپ کو ایک خاص طرح کا، آپ کو ایک گلیز نظر آئے گا، ایک خاص طرح کی چمک آپ کو دکھائی دے گی. اٹ ٹیکس ٹائم. تو یہ پاکستان ان کے لیے سونے کی کان ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ان کا ملک ہے اور یہ اس کے لیے یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں، پاکستان ان کے لیے سونے کی کان ہے، جس کا قبضہ لینے کے لیے یہ نیم پاگل سے پاگل پن کی طرف جا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. میں ایک بنیادی مثال دیتا ہوں یار، مجھے سمجھ نہیں آتی، یا میرا کوئی دماغی نقص ہوگا کہ یہ جو ان کے والد تھے شریف صاحب، یہ 7 بھائی تھے. اچھا، 7 بھائیوں کا مشترکہ کاروبار تھا، پھر یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. انہوں نے بھی ترقی کی ہے، لیکن وہ اس ترقی کا بھی ان کی ترقی کا ان کی ترقی کے ساتھ موازنہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ یہ ہول ٹائم پالیٹکس کرتے رہے. یہ حیرت انگیز بات نہیں، 7 بھائیوں کی اولاد میں سے یہی جینیس نکلے. ترقی انہوں نے بھی کی، وہ بھی آگے گئے، ملٹیپلائی ہوا ان کا بھی کاروبار. لیکن یہ صرف خاندان کا یہ حصہ چونکہ پالیٹکس میں آیا، ان کو ضربیں جو لگیں وہ سنبھالی ہی نہیں جاتی ہیں، ان کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو کوئی پاگل ہے، یا اس کے دماغ میں بھس بھرا ہے بھیجے میں، یا اس کے دل میں غلاظت ہے، جس کو اتنی موٹی سادہ بات سمجھنا ہے کہ باقی 6-7 بھائیوں کی جو اولادیں ہیں ان کو کمفرٹیبل ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں. ایک نیچرل گروتھ ہوتی ہے نا، ایک فطری گروتھ ہوتی ہے. اچھا، کسی کی زیادہ ہوگی ذرا، کسی کی ذرا کم ہوگی، لیکن ایک کامن سینس کی بات. ان کی گروتھ کی تو سمجھ ہی نہیں آتی. تو واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ ان کے لیے پاکستان کوئی ملک شلک نہیں ہے، یہ سونے کی کان ہے. اس کا قبضہ یہاں تو ایک مرلے پہ قتل ہو جاتے ہیں بھائی، تو ڈیسپریٹ ہی لگے ہوئے ہیں. اس لیے آپ حیران اور پریشان ہونا چھوڑ دیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ خدا کا خوف کرو.
اپنے ملک پہ رحم کھاؤ، اپنی آنے والی نسلوں کا خیال کرو کچھ. عوام زیادہ لوگوں کا کیا لینا دینا ہے؟ میرا دماغ چلا ہوا ہے. پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ ایک 30 سال کم از کم، شروع میں نے تو ان لوگوں کے لیے جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد ان کے بھی، نون لیگ کے بھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پی ٹی آئی، میں نے کہا پی ٹی آئی اگر ڈیلیور نہیں کرتی، بہیو نہیں کرتی، تو میں غلام ہوں ان کا، میں کو پاگل ہوں؟ میری کمٹمنٹ اگر کوئی ہے تھوڑی بہت، وہ اپنے ملک کے ساتھ ہے یا اس ملک میں بسنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمارے تو نصیب میں لکھا گیا ہے کہ آپ کو کہے نا کہ جی میں ان کی ہر بات ڈیفینڈ کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی. نہیں، میں تو 1 سال سے زیادہ صبر نہیں کر سکا. سب سے پہلے میں پھٹا تھا، اور اس کے بعد ہمارے بے شمار میرے دوستوں نے، کولیگز نے، بڑے رسپیکٹیبل لکھنے والوں نے لکھا کہ یار اگر حسن نثار بھی ریئیکٹ کر رہا ہے بری طرح، تو پھر واقعی حالات بہت، وجہ کیا؟ بندہ کو دماغی طور پہ میں اب نارمل آدمی تو نہیں ہوں. پیپلز پارٹی مجھے پتا تھا کیا کر رہے ہیں یہ، ان کا مجھے بہت اچھی طرح پتا تھا کیا کر رہے ہیں یہ. اب مگر یہاں نظر نہیں آئے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو گمنام غریب کمزور آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے کو ووٹ لینا ہے، نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، جو گالی بھی دے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے اللہ پاک کو کہتے ہیں نا کہ اپنی اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے بھائی. تو میں کہوں گا کہ اللہ پاک، میں تو کوئی پرہیزگار وغیرہ بندہ تو نہیں تھا، مجھے ایک کام تو نے سکھایا تھا، میں نے اس میں ڈنڈی نہیں ماری، اور اس کام کا تعلق بہت بڑے لیول پہ، اس کا سکیل اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے لیے، لوگوں کی خاطر بات کرنا. میں نے زندگی میں اسی چکر میں نا لگائی ہے. کوئی بھی خوش نہیں تو لعنت ہے. میں حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، میں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہوں. غلطی ہو سکتی ہے، حماقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی عقل کل تو نہیں ہے ہم، لیکن کبھی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں رہا الحمدللہ. بہرحال یہ بھول جائیں آپ کے پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، یہ ان کی سونے کی کان ہے، یہ ریکارڈ ہے ان کا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں.